میں جمعے کو سینٹ سے چھٹی پر تھا۔ جو کچھ ہوا سب منظر عام پر آ چکا ہے۔ میں نے پریس گیلری میں موجود 2 مستند صحافیوں سے پوری روایت سنی۔ یہ جاننے میں کچھ دن لگیں گے کہ فتنہ ساما قرارداد کی کھچڑی سینٹ کے باورچی خانے میں خود میر مطبق کی نگرانی میں تیار ہوئی یا مارگلا کی فضاؤں میں آنکھ مچولی کھیلتی چڑیاں اس کے لیے دال چاول کے دانے چن کر لائیں۔ گمان غالب یہی ہے کہ یہ ایک خودرو واردات تھی۔ شواہد بتاتے ہیں کہ فیصلہ ساز قوتیں یکسو ہو چکی ہیں۔ وہ جان گئی ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے، ورنہ ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی صلیب پر جھولتا رہے گا۔ کچھ دن قبل کور کمانڈرز اجلاس نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن مدد کا عہد دہرایا۔ قراردادی کرداروں کا شجرہ سیاست طاقت کے انہی معروف مراکز سے جڑا ہوا ہے، لہذا میڈیا میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ قرارداد کے ڈانڈے بارگاہ خاص سے ملائے جانے لگے۔ نتیجہ یہ کہ 8 فروری کا چہرہ ایک بار پھر دھندلانے لگا۔ سینٹ کے رولز آف پروسیجر کا باب 13 ایوان میں پیش کی جانے والی قراردادوں کے بارے میں واضح طریقہ کار طے کرتا ہے۔ کسی بھی رکن کو 7 دن کا نوٹس دیتے ہوئے اپنی قرارداد کا مسودہ سیکریٹریٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ قراردادوں کی صورت میں ایوان میں لانے کی ترتیب کا تعین کرنے کے لیے کھلی قرعہ اندازی ہوتی ہے۔ قرارداد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سینٹ اور رولز آف پروسیجر کے مطابق ہو۔ رول 34D4 قرار دیتا ہے کہ پیش کی جانے والی قرارداد ایسی بحث کا دروازہ نہیں کھولے گی جو عوامی مفاد کے منافی ہو۔ ایوان میں پیش کی جانے والی قرارداد آرڈر آف دا ڈے میں شامل کر کے ایک دن قبل تمام سینیٹرز کو فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ مسودہ پڑھ کر اپنے موقف کی تیاری کر سکیں۔ یوم جمعہ کی قرارداد نے یہ سب کچھ رون ڈالا۔ مجھے سینٹ میں 3 سال ہونے کو ہیں۔ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی نماز جمعہ کے بعد بھی اجلاس ہوا ہو۔ ہفتہ اتوار کی چھٹی اور پیر کو شام کے اجلاس کے باعث اکثر سینیٹرز دور دراز کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ 5 جنوری کو نماز جمعہ سے قبل اجلاس ختم ہونے کو تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے کہا، میں مسئلہ فلسطین پر کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ چیئرمین سینٹ نے فراخ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد 2 بجے پھر مل لیتے ہیں۔ 2 بجے اجلاس شروع ہوا تو واحد رکن پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت عوان ایوان میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین، تقریر کی خواہش مند خاتون بھی نہیں آئیں، بہتر ہوگا اجلاس برخاست کر دیا جائے۔ شہادت ایوان قائمہ کمیٹی داخلہ میں شرکت کے لیے چلے گئے تو باب اور سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے درجن بھر ارکان ہال میں آ گئے۔ دوسری جانب کی نشستوں پر صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عفنان اللہ موجود تھے۔ چیئرمین کی اجازت سے بہرامند تنگی نے خود کو ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے امن و امان کی بگڑتی صورتحال، بڑھتی دہشت گردی اور سیکیورٹی معاملات پر زوردار تقریر کی۔ انہوں نے انتخابات کے التوا کا مطالبہ تو نہ کیا، لیکن اس نوع کے مطالبے کے لیے اچھی خاصی زمین تیار کر دی۔ یہی لمحہ تھا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینٹ میں آنے والے لیکن ثاقب نثار کے شہرائے آفاق فیصلے کے باعث دیگر مسلم لیگی سینیٹرز کی طرح آزاد قرار پانے اور مسلم لیگی بندھن سے باقی آزاد ہو جانے والے سینیٹر دلاور خان نے قرارداد پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ چیئرمین نے کہا کہ یہ معاملہ ایجنڈے پر نہیں، اس کے لیے رولز کو معطل کرنا ہوگا۔ دلاور خان نے جیب سے کاغذ نکالا اور رولز معطل کرنے کی عرضداشت پڑھ دی۔ رولز معطل کر دیے گئے تو سینیٹر دلاور نے اپنی قرارداد کا انگریزی مسودہ پڑھا۔ بلند آواز کے ذریعے رائے لی گئی تو بھاری اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی۔ گیلری میں موجود رپورٹرز کے مطابق قرارداد کے خلاف 9 کی صرف ایک آواز سنائی دی جو ڈاکٹر عفنان اللہ خان کی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تنگی، پی ٹی آئی کے سینیٹر گردیپ سنگھ اور مسلم لیگ کاف کے سینیٹر کامل علی آغا کی خاموشی بھی ہاں میں شامل کر لی گئی۔ بہرامند تنگی اور گردیپ سنگھ کی نشستیں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ہیں، لیکن ڈرامے کے دوران دونوں ساتھ ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ قرارداد کے خلاف واحد تقریر بھی صرف سینیٹر عفنان اللہ کی تھی۔ ایوان کے ضابطہ ان آرڈر ہونے کے لیے کم از کم 25 ارکان کی حاضری ضروری ہے، ورنہ کورم ٹوٹ جاتا ہے اور اجلاس جاری نہیں رہ سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی رکن نے کورم ٹوٹنے کی نشاندہی نہ کی اور اجلاس چلتا رہا۔ پیچ در پیچ کئی سوالات جواب مانگتے ہیں۔ اس قرارداد کا بیج کس کے دماغ میں پھوٹا؟ کیا یہ واقعی خودرو تھا یا کاشت کیا گیا؟ خلاف روایت نماز جمعہ کے بعد اجلاس کیوں رکھا گیا؟ وہ دن کیوں چنا گیا جس دن سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو رہا تھا؟ قرارداد کے اصل اہداف و مقاصد کیا تھے؟ نہایت برق رفتاری کے ساتھ یہ قرارداد تمام متعلقہ اداروں کو کیوں بھیج دی گئی؟ کچھ حقائق اور بھی ہیں۔ سینیٹر دلاور خان چیئرمین صادق سنجرانی کے سب سے قریبی دوست ہیں۔ سنجرانی صاحب سمیت قرارداد کے بیشتر ہمنوا خود بھی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ایک اور درد مشترک یہ ہے کہ سنجرانی صاحب سینیٹر دلاور خان سمیت بیشتر معاونین قرارداد مارچ میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ الیکشن میں التوا امکانی طور پر ان کی میعاد رکنیت بڑھا سکتا ہے۔ ایک قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ سینیٹر دلاور خان اپنا سیاسی مستقبل مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سے جوڑ چکے ہیں۔ ان کا بھائی اور بیٹا دونوں نہ صرف باضابطہ طور پر جمعیت میں شامل ہو چکے ہیں بلکہ دونوں ہی جمعیت کے ٹکٹ پر انتخاب بھی لڑ رہے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں پر قرارداد کا جواب لازم ہے۔ قواعد و ضوابط اس کے لیے 2 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ گمان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے جواب دینے میں زیادہ تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ ایک رسم ہے جو جلد پوری ہو جائے گی۔ پر اسٹار قرارداد کے محرکات جو بھی تھے اس کے نتائج واردات کے بالکل برعکس نکلے ہیں۔ 8 فروری زیادہ قوی ہو گیا ہے۔ پتھر پہ لکیر مزید گہری، مزید نمایاں ہو گئی ہے۔
البتہ ایوان بالا کے مرتبہ و مقام پر ضرور ضرب لگی ہے اور ارباب قرارداد بھی پارلیمانی کردار پر فخر کرنے کے بجائے اپنے کیے کی توجیحات، تشریحات اور تعویلات میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایوانوں کو شکارگاہ کی نشانوں کا درجہ دیتے ہوئے کھاتوں اور وارداتوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا تو صرف ایوان ہی نہیں، جمہوریت بھی بے توقیر ٹھہرتی ہے اور وہ نمائندے بھی جنہیں اجلی جمہوری اقدار کے تحفظ اور باوقار طرز عمل کی توقعات کے ساتھ ایوانوں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ پوری قوم نے جمعۃ المبارک کی سپہر سینٹ کے مطبخ میں تیار ہونے والی کھچڑی کو بد ذائقہ قرار دے کر جس کراہت کے ساتھ اگل دیا ہے وہ اسے پکارنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔